اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج جمعۃ المبارک ہے اور حسب دستور جمعۃ المبارک کو ہم اپنی مسائل کی کتاب میں سے کسی بھی عنوان میں ہم مسائل کو سیکھتے ہیں۔ تو ہمارا روزوں کا بیان چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نفل روزوں کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر روزے کے کفارے کے بارے میں کچھ مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نفل روزوں کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان مسائل کو سیکھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کو سیکھیں، اس کو آگے پھیلائیں اور دین کے کام میں ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جو دین کے کام کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دین کے کام کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ خود بھی مسائل سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا پیغام ہر گھر میں پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو اور نفل روزوں کے بیان کے مسائل کو سیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ نفلی روزے کی نیت اگر یہ مقرر کر کے کی جائے کہ میں نفل کو روزہ رکھتی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر صرف اتنا ہی نیت کر لیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوپہر ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے۔ یا پھر اگر کسی نے 10 بجے تک کچھ بھی نہ کھایا پیا اور بھوکی پیاسی رہی اور یہ ارادہ کر لیا کہ چلیں اب میں روزہ رکھ لیتی ہوں تب بھی یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ اور عید کے دن اور بقر عید کے 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے علاوہ جب بھی چاہیں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں ہے، اس کے بدلے کسی اور دن روزہ رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گی اور سال میں کسی دن کا بھی روزہ قضا نہیں کروں گی تب بھی یہی 5 دنوں کے روزے نہیں رکھے گی اور باقی سب دنوں کے رکھ لے، اور یہ جو 5 دن رہ جائیں گے ان کی قضا کسی اور 5 دنوں میں کر لے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے صبح صادق میں یا سحری میں نے پہلے یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر اس کے بعد توڑ دی تو اب اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گی لیکن پھر صبح سحر ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں ہے کیونکہ نیت نہیں کی گئی تھی۔ مسئلہ نمبر 8 ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اور اگر بغیر اجازت کے روزہ رکھ لیا اور اب اس نے توڑنے کو کہا تو اب توڑ دے، یہی بہتر ہے اور بعد میں اس کی قضا رکھ لے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کسی نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا اور نیت بھی کر لی تب بھی توڑ دیں اور اس کی قضا رکھنا واجب نہیں ہے کیونکہ عید کے دن روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے،
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اسی طریقے سے بقر عید کی 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے، اس سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ذی الحج کے شروع چاند سے 9ویں تک کا برابر روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت ہی ثواب کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ شب برأت کی 15ویں تاریخ اور پھر شوال کے 6 نفل کے روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر کوئی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیا کرے تو گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایسے ہی ہر پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کر کے یہ تمام روزے رکھے تو اس کے لیے بہت ہی باعث ثواب ہے۔ تو یہ تھے کچھ نفل روزوں کے مسائل، آئیے انہی کو ایک دفعہ دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکیں۔ نفل روزوں کا بیان چل رہا ہے اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نفل روزے کی نیت، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں نفل روزے کی نیت کرتی ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہہ دیے کہ میں روزے کی نیت کرتی ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے۔ اگر 10 بجے تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں، پھر دل میں آیا کہ روزہ ہی رکھ لیں تو بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ اور عید کے دن کے علاوہ اور بقر عید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے علاوہ باقی جس دن چاہے روزہ نفل کا رکھ سکتی ہیں، لیکن ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں ہے، اس منت کو کسی اور دن پورا کر لے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے اگر کسی نے منت مانی کہ پورے سال کے روزے رکھوں گی، سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہیں چھوڑوں گی، تب بھی یہ 5 روزے نہ رکھے، باقی سب رکھ لیں اور پھر ان 5 روزوں کی قضا رکھ لیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضا رکھے گی۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گی، لیکن پھر صبح صادق سے پہلے ارادہ بدل کیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر بغیر اجازت کے روزہ رکھ لیا اور اس نے توڑنے کو کہا تو اب توڑ دے، یہی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کسی نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا اور نیت کر لی تب بھی توڑ دے، اور اس کی قضا رکھنا بھی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 11 ہے اسی طرح بقر عید کی 9ویں تاریخ روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شروع چاند سے 9ویں تک کا برابر روزے رکھتا رہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی خیر و برکت کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ شب برأت کی 15ویں تاریخ کو اور شوال کے 6 نفل روزے رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر کوئی ہر مہینے چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں
3 دنوں میں روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے یہ روزے رکھا کرتے تھے، اور ایسے ہی پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی ہمت کرے اور ہمت کر کے یہ روزے رکھ لے تو ان کا بہت ثواب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک، نفل روزے اور ان کے مسائل۔ تو آئیے اب دوسرا حصہ اس کا پڑھتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزوں کا کفارہ کیا ہوگا۔ تو اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے توڑنے کی وجہ سے کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کی لگاتار روزے رکھیں۔ تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنے درست نہیں ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے بیچ میں 1-2 روزے نہیں رکھے تو اب پھر دوبارہ سے روزے شروع سے رکھے گی، لیکن اگر حیض کی وجہ سے روزے جاتے رہے تو وہ معاف ہیں اور ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ جب پاک ہوگی تو دوبارہ فوراً سے روزے رکھنا شروع کر دیں اور 60 روزے پورے کر لیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ نفاس کی وجہ سے اگر بیچ میں روزے چھوٹ گئے تو اب پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکتی، تو بھی کفارہ درست نہیں ہے، دوبارہ سے سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے کہ جب تندرست ہوں گے تو پھر سے شروع کر دیں گے، تو یہ بھی صحیح نہ ہوگا، دوبارہ سے ہی روزے رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھلا دیں، اتنا کھلائیں کہ ان کا پیٹ خوب بھر جائے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ ان مسکینوں میں اگر زیادہ بچے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، ان بچوں کے بدلے پھر دوبارہ سے مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو وہ روکھی کھلانا بھی درست ہے، لیکن اگر باجرے یا جوار وغیرہ کی روٹی ہو تو پھر اس کے ساتھ سالن دینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر کھانا نہ کھلائیں بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دیں تو بھی یہ جائز ہے۔ ہر ایک مسکین کو اتنا دیں جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر اتنے اناج کی قیمت دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ اگر کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا یا کچا اناج دے دیا یا پیسے دے دیے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے کہا نہیں اور ویسے ہی اپنی طرف سے دے دیا تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلا دیا جائے یا اناج دے دیا جائے یا اس کی قیمت دیتی رہیں تب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغے ہو گئے تو کچھ حرج نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، جو رہ گئے دن وہ آگے پورے کر لیں۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر 60 دن کا اناج کا حساب کر کے ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن دے دیں تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 یا 3 روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، البتہ اگر مختلف رمضانوں کے روزے توڑے ہیں تو پھر ان کا کفارہ الگ الگ دینا ہوگا۔ تو یہ تھے کفارے کے مسائل، دوبارہ سے ان کو دہرا لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ رمضان شریف کے روزے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ تھوڑے تھوڑے کر کے روزہ رکھنے سے کفارہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر حیض کی وجہ سے روزے جاتے رہے ہیں تو وہ معاف ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ نقصان نہیں آئے گا۔ پاک ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے روزے رکھنا شروع کر دیں اور 60 روزوں کو پورا کر لیں۔
مسئلہ نمبر 2 ہے کہ نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے اور پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکی تو بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا، سب روزے پھر سے رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے، تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کرے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر بیچ میں رمضان آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح و شام خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ ان مسکینوں میں اگر زیادہ بچے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، ان بچوں کے بدلے مسکینوں کو پھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو پھر روکھی کھلانا بھی درست ہے، لیکن اگر جو یا باجرہ یا جوار کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ کچھ اور ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر کھانا نہیں کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دیں تو یہ بھی درست ہے، اور ہر ایک مسکین کو اتنا دیں جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر اتنے اناج کی قیمت دے دیں تو بھی یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ اگر کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ دو اور اس نے دے دیا تو یہ کفارہ صحیح ہوگا، لیکن اگر اس کو معلوم نہ ہو اور بغیر بتائے ہی کفارہ دے دیا جائے تو پھر یہ کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا جائے یا اناج دے دیا جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے تو تب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ ناغہ ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے، جو دن رہ گئے وہ بعد میں پورے کر لیں۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر 60 دن کا اناج کا حساب کر کے ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن دے دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن 60 دفعہ کر کے دے دیا جائے تب بھی ایک ہی دن کا شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14 ہے اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 یا 3 روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، البتہ اگر یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ ہوں تو پھر الگ الگ کفارہ دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنے فرما برداروں میں ہمیں شامل فرمائے، اور جن کی دعائیں وہ قبول فرماتا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو ترقیاں عطا فرمائے، اور اس پلیٹ فارم سے دین کا جو کام کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی خیر و عافیت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری